अस्सलाम वालेकुम जी। रिंग रोड रावलपिंडी यानी रावलपिंडी रिंग रोड RRR, ठीक है, ये इस वक्त ज़ेर बहस है और पूरे मीडिया के अंदर इसकी मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं। हमने कहा कि हम चूँकि पहले इसके ऊपर एक इशू कर चुके हैं तो दोबारा क्या करें, लेकिन इस तरह जिस तरह उसने मीडिया को काबू किया है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ने उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू निकालने शुरू किए हैं, उसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट के या इस स्कैंडल के या इस स्कैम के या इस गबन के या इस गबन की कोशिश के हवाले से कौन सी थ्योरीज मार्केट में एग्जिस्ट करती। ठीक, तो हम एक एक करके करते हैं। पता नहीं आप कौन सी थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसके सियासी पहलू भी हैं, इसके टेक्निकल पहलू भी हैं और इसके अस्करी पहलू भी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सियासी पहलुओं की तरफ। और सियासी पहलू ये है कि सियासी पहलू के वन लाइनर ये है कि जुल्फी बुखारी और ख़ान ग़ुलाम सरवर ख़ान रल के दिहाड़ी लान लगे सर, ये उसके सियासी पहलू। ठीक है, और इसके इस थ्योरी के तहत भी बहुत सारे व्लॉग्स हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामात हुए हैं। अब जुल्फी बुखारी या वो दोनों कहते हैं कि उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो तौकीर शाह साहब का फिर जिक्र आ गया इसके अंदर और वो बहरहाल वो नहीं है। ठीक है, दोनों का कहना है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन वो जो व्लॉगर्स बात करते पाए जा रहे हैं वो आपने सुन लिया होगा कि वो नहीं, उनका बेटा जो था वो कंसल्टेंट था, उस लैंड एक्विजिशन करवा के उसने देनी थी नोवा सिटी वालों को, तो फिर उसको इवज़ के अंदर फ़ाइलें मिलनी थी और वो फ़ाइलें बेच के फारग भी हो गया हुआ है। ठीक है, तो बज़ाहिर तो वो उस सोसाइटी के किसी भी ओहदे पे मुतमक्कन नहीं है, बल्कि कंसल्टेंसी भी जो उसने फ़ेक नाम से की थी, लेकिन बहरहाल वो मुलव्वस तो है, ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। लेकिन पहली थ्योरी ये कि ये सियासतदान मिलकर दिहाड़ी लगा रहे थे। इसके अंदर जो मज़ीद बदगुमानी करते हैं या मज़ीद बदजुबानी करते हैं लोग, वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो फ्रंटमैन थे, असल में तो इमरान खान बेनिफिशरी था इसका। ठीक है, एक ये थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी ये है कि चूँकि वो कमिश्नर पिंडी ने जो है वो अपना कहना नहीं माना था, ये मैं थ्योरी बयान कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर इस मौजू पे जो किया था। कमिश्नर ने चूँकि शहजाद अकबर का कहना नहीं मानना था, शहजाद अकबर मोहम्मद मियाँ सुमरो की ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाह रहा था और कर गया था। मोहम्मद मियाँ सुमरो जाके प्राइम मिनिस्टर के पास पिटा, प्राइम मिनिस्टर ने समरी वो जो था इन्वेस्टिगेशन करवाई कमिश्नर से, कमिश्नर महमूद, कैप्टन महमूद, तो उन्होंने ठोक के समरी लिखी कि जनाब ये तो मसूफ जो हैं ये तो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, लिहाजा वो मोहम्मद मियाँ सुमरो को ज़मीन चलेगी, वह सारी ज़मीन थी जिसका मुल्ज़म को रंज था। ठीक है, और मुल्ज़म ने फिर ये काम जो था उस कमिश्नर को निशान इबरत बनाने के लिए डाला। ये नहीं है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। अब जब पूरा स्कैंडल खुल के सामने आया तो ये नॉट इवन द टिप ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, ये वन ऑफ द बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये भी एक थ्योरी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती। एक और इसकी थ्योरी है, वो ये है कि जनाब असल में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं होने के दावेदार हैं जनाब रियाज मलिक साहब। रियाज मलिक साहब को बड़ा रंज था कि ये जो रिंग रोड बन रहा है इसके बाद बहुत सारी सोसाइटीज़ वहाँ पे वजूद में आ जाएंगी, तो रिंग रोड की अप्रोच होगी 15-20 मिनट में आप वो एयरपोर्ट के पास से तो पार्लियामेंट हाउस पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ये जो है वो जो है ये जो है ना, ये मतलब कि लिहाजा रियाज मलिक की चूँकि उससे वैल्यू डाउन हो जानी थी सोसाइटी की, और वो तो अपनी एक्सटेंशन भी लॉन्च करके बैठा हुआ है, तो लोग इधर चले जाएंगे तो पैसा उधर चला गया, तो पैसा चला गया ना जी। लेकिन वो कहते हैं जी इस वजह से मलिक साहब थ्रू हिज जसूस या मोल अंग्रेज़ी में कह लें उसको, जनाब शहजाद अकबर साहब के उन्होंने ऑपरेट किया और स्टिंग किया और हिट किया, और यूं ये स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने मैनेज किया है थ्रू हिज मैन शहजाद अकबर इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस। और ये एक दूसरी थ्योरी एग्जिस्ट करती है। एक तीसरी थ्योरी भी आई है जो अमर मतीन साहब ने दी है कि जनाब स्ट्रेटजिक डिवीज़न जो है पाकिस्तान फ़ौज का, उसके जो यंग अफसर्स हैं सारे के सारे कैप्टन हैं,
اور وہ بڑے لاڈلے ہیں، ان کے ابا جان جو ہیں، ابا جانان جو ہیں، ہر ایک کا اپنا ابا ہوگا نا، تو وہ اعلیٰ عہدوں پہ متمکن ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ لینڈ ایکویزیشن کے اندر پھر یہ عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو پورا دہرانے کی بھی جسارت نہیں کر رہا، ایک یہ بھی تھیری ایگزسٹ کرتی ہے. تو لہٰذا ان کو پرائم منسٹر، اچھا اس تھیری کا کنکلوژن کیا ہے کہ چونکہ ان سب کا براہ راست تو پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے میڈیا کھیلا، یعنی ادھوری رپورٹ ہی میڈیا کو جاری کر کے تو رولا ڈلوا دیا. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ہے. ایک تھیری اور بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ تمام پراپرٹی مافیا جس نے اربوں خربوں روپے کی فائلیں بیچ دی ہیں، اور نمبر آف پلاٹس ان کے پاس فار آل ٹائم تو کم اتنے نہیں ہو سکتے جتنی کہ انہوں نے فائلیں بیچ دی ہیں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ اگر 2000 پلاٹس ان کے ساتھ فزیکلی ہوں گے آئندہ 5 سال کے بعد ان کے پاس ہوں گے، تو انہوں نے فائل بیچ دی ہیں 10,000. ٹھیک ہے، اور وہی پونزی اسکیم والا ماڈل اس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو الگ سے ایک پروگرام میں بتا بھی چکا ہوں، ولاگ میں بتا بھی چکا ہوں. تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ اب کیا ہوگا، اب ان کے اوپر رن ہوگا. تو پیسے وہ لے رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، 2.5 سال سے، 3 سال سے، یا لوگوں کو ٹہلا رہے تھے کہ یار یہ پروجیکٹ ٹھیک ہوتا ہے تو کر لیں گے ہم. تو اب اگر لوگ آئیں گے تو انہوں نے 2.5-3 سال جب $100 تھا وہ والی رقم واپس کرنی ہے نا. ٹھیک ہے نا، اور ڈیڈکشن بھی کرنی ہے اس کے اوپر جب لوگ پیسے لینے آئیں گے. تو ان کی بھی بیسیکلی یہ انہوں نے مینج کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان سے پیسے لینے آئیں، اور جتنے کا آئیں باقیوں کو وہ کہیں بھائی صبر کر لیں. کچھ صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ڈی ایچ اے سٹی لاہور کے لوگ جو ہیں وہ پچھلے 13 سال سے 14 سال سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، کہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا اس کا. اس طرح وہ بھی لٹک جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. ڈی ایچ اے ویلی جو ہے اسلام آباد والے، وہ بھی تو ابھی تک صبر کر کے بیٹھے. یعنی ڈی ایچ اے ویلی کی پروسیڈز لے جا کے لندن اولمپکس میں 2012 میں ہوئے تھے میرا خیال، اس میں جب وہاں کی پراپرٹی کا بوم آیا تھا تو اس میں ملک ریاض صاحب انویسٹ کر کے کئی گنا کما گئے. یار آپ نے ایک بندے سے پیسے لیے، اور پیسے لے کے ویسے یار ملک صاحب کو خدا کا خوف کریں یار، آپ کو مرنا یاد نہیں ہے. آپ نے لوگوں سے پیسے لیے، پیسے لے جا کے آپ نے لندن میں انویسٹ کیے، اور وہ آپ کی پراپرٹی 4-4 5-5 گنا ہو گئی. ان میں سے کچھ آپ نے بیچ بھی لی، ٹھیک ہے، یا اس کا کرایہ کھانا شروع کر دیا. تو جو اصل زر ہے وہ تو ان مظلومین کو واپس کرتے ہیں یار. کچھ خدا کا خوف کرے. لیکن خیر یہ وہ مظلومین ہیں کہ جن کو صرف ہم ملتے ہیں آواز اٹھانے کے لیے. چوتھے کے دن ہمیں آ جاتے ہیں کہ جی تسی بڑا بڑا علم جہاد بلند کیتا ہے تو ساڑھے حق آواز نہیں چک دے. تو بھائی جان ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم اس طرح کی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہ واردات ڈال لی ہوئی ہے، اور وہ پیسے کہیں نہ کہیں اعلیٰ لیول کے اوپر ہو سکتا ہے ڈی ایچ اے میں انویسٹ کر لی ہو. اب ڈی ایچ اے چونکہ چل پڑا ہے، 1.25 کروڑ والی فائل جو ہے، 1 کروڑ والی فائل آپ ایسے کہہ لیں، وہ 1.75 کی تو ہو گئی ہے، بلکہ 1.50 تو ڈیفینیٹلی کراس کر گئی ہے اگر آپ آج سے 1 سال پہلے کی بات کریں تو. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب جو تھوڑے بہت لوگ اپنا اصل زر واپس مانگنے کے لیے آئیں گے، اب وہ سوسائٹیز ان دینے کی پوزیشن میں ہوں گی، ان کو واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کام خراب کرایا. ایک یہ بھی اس کے اندر تھیری ایگزسٹ کرتی. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی نورا کشتی ہے. اور سب سے آخری پوائنٹ، یہ بیسیکلی نورا کشتی جو حکومت کو لانے والوں نے اور اسلام آباد کے پراپرٹی مافیا نے مل کے شروع کی ہے، کیونکہ عوام الناس کی توجہ کسی بہت اہم ایشو سے ہٹایا جانا مقصود ہے. اور وہ اہم ایشو کیا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے ان کے اوپر کوئی الزامات لگ رہے ہیں، تو اس سے توجہ اس کی طرف ڈسکشن ہی نہ آئے، تو لہٰذا یہ چھوڑا گیا. یہ بہت ساری تھیوریز ہیں جی. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اور بھی نتیجہ اس کا اخذ کیا اور آپ کے پاس اپنی کوئی تھیوری ہو اس کے علاوہ بھی، لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت ہٹ تھیوریاں ہیں جو کہ ڈسکس ہو رہی ہیں، میں نے کہا وہ کم از کم پوائنٹ آؤٹ ضرور کی جائیں کہ یہ تھیوریز اس وقت مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اس معاملے کو اتنا گنجلک بنانے کی ویسے بائی دا وے ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا. ہاف بیکڈ انکوائری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ انکوائری نہیں ہے ویسے بائی دا وے. انکوائری میں تو آپ لوگوں کو بلا کے کوشچن آنسر بھی کرتے ہیں. ہاف بیکڈ انکوائری رپورٹ 3 رکنی انکوائری کمیٹی اور
3 رکنی انکوائری کمیٹی میں سے 2 ارکان نے اس کو مسترد کر دیا. یہ انکوائری رپورٹ بنتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میڈیا کو جاری کر کے اور دھمالیں ڈال دی گئیں کہ دیکھیں جناب یہ صرف خان ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، واقعی صحیح کہتے ہیں، یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح کے بچگانہ حرکات جو ہیں وہ والی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور اس لیے میں جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ ساری تھیوریز آپ کو بتا دی جائیں، ان میں سے شاید کوئی بھی حقیقت، اب میرا نقطہ نظر سن لیجئے، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان میں سے شاید کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری ڈائیورشن موومنٹس ہیں، ڈائیورشن لگائی گئی ہیں، آپ کی توجہ بٹاؤ مہم ہے، توجہ کہیں اور کرنے کے لیے، کیونکہ کام کچھ اور ہو رہا ہے. اس پردہ زنگاری کے اندر کوئی اور کام ڈالا جا رہا ہے. اور وہ کیا کام ڈالا جا رہا ہے؟ ہم جو ہے وہ اپنی کسی پاسبل انکوائری اور گرفتاری کو ذرا بھگت لیں تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کام کیا ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ ہمیں فیڈ بیک دیا کریں، نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، اگر ضروری خیال کریں تو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.